سسٹم اگر ختم نہیں ہو سکتا تو اس کو نیچے کی طرف لے آئیں جتنا لا سکتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 سالوں میں امید ہے مجھے کہ یہ زیرو پہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جہاں تک اسلام آباد کا تعلق ہے اس پہ رپورٹڈ جو ہیں وہ 52-54,000 کے قریب رپورٹڈ ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن، جس کو میں نے 30 جون تک زیرو پہ لانے کے لیے کہا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ 30 جون کو ملے گی اطلاع کہ یہاں زیرو نمبر ہو گیا. ابھی 52-54 اس کے لگ بھگ ہے، میں بھی زیادہ ہو 1000 ہے. تو یہ انشاءاللہ اس پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا بہت زیادہ والیوم ہے صوبوں کا، تو اس میں ذرا ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی فوکسڈ ہیں اور یہ کریں گے. دوسرا ہم نے ایک ڈسٹینس لرننگ کا کیا ہے کہ ڈسٹینس لرننگ ایک ایسا ہے موڈ آف ایجوکیشن جس میں کووڈ کے دوران یہ ایک اڈاپٹ کیا گیا، کیونکہ اسکول بند ہو گئے تھے تو بچوں کو جو ان کا نقصان ہو رہا تھا، لاس تھا لرننگ کا، اس پہ ڈسٹینس لرننگ پہ چلے گئے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے، تو یہ ساری آل اوور دا ورلڈ اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے ایز اے موڈ آف ایجوکیشن، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جو اٹس ناٹ اے ریئلی سبسٹیٹیوٹ آف فزیکل ایجوکیشن، بٹ اٹس اے بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ کم سے کم بچوں کو جو لاس ہے وہ لاس نہ ہو. تو اب اس کے ذریعے ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے باقی جو بھی ہائیسٹ لیول پہ جس طرح ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے ہم نے ٹیلی اسکول انٹروڈیوس کیے ہیں، جو پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے لانچ کیا تھا پروگرام. تو اس پہ دیکھا آپ نے کہ وہ ایک ایسی ایپ بھی انٹروڈیوس کرائی ہے جس سے سارا پاکستان مستفید ہو سکتا ہے، اور بڑا سمپل سا وہ ہے. اس پہ میرا خیال اب سب کو اس کے متعلق تھوڑا بچے اس پہ میرا خیال کافی کتنے 1000 ہو گئے، کوئی 10,000 کے قریب یا اس سے 45,000 بچے اس پہ آ گئے ہیں اس ایپ کے ذریعے، اس پہ لے رہے ہیں 45,000. تو ایک کریکولم تھا سلیبس ہمارا، اس پہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہم، کیونکہ امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے، سارا ان کے پاس سسٹم ہے، تو اس پہ بھی ہم نے ان کی کوئی کنکرنس لی ہے کہ اس میں کچھ کمیٹیز ہم نے بنانی ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ کے ٹیکسٹ بک کے لیے، کچھ اسیسمنٹ کے لیے ایک اور کمیٹی ہے، تیسری کمیٹی اسیسمنٹ، اور ایک اور 3 کمیٹیز ہم بنا رہے ہیں جس کو تاکہ اس سے فنکشنل یہ سسٹم ہو جائے، کوئی بھی جو بھی ایشو ہوگا اس میں ڈسکس کر لیا جائے. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. دوسرا ڈیٹا شیئرنگ والی بات بھی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ڈیٹا جو ہے وہ صحیح ہم سمجھتے نہیں ہے. پلاننگ کے لیے پتہ چلے کہ اصل میں ہمارے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں یا جو باقی ہمارے چیزیں ہیں اس کو پلان کرنے کے لیے صحیح ڈیٹا کیا ہے. وہ ہمارا ایک ایک ہے ادارہ، وہ بھی کر رہا ہے صوبوں کے ساتھ مل کے، تو صوبے بھی اس پہ فوکسڈ ہیں اور اس کو اکٹھا کر کے دے رہے ہیں. لیکن ہم ان کو آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں مدد کرنے کو تیار ہے فیڈرل گورنمنٹ، لیکن ہم نے ان کو ایک دیا ہے پرفارما کہ وہ ہمیں فل کر کے دیں تاکہ پلاننگ ہمارا جو منسٹری ہے اس میں لے کے جائیں، اور ان کو ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں فنڈنگ بھی دیں اس کے لیے. صوبوں کے پاس پہلے ویسے بہت زیادہ فنڈنگ ہے، لیکن اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ آگے آتی ہے کیونکہ ہمارا بڑے ہیں ہم، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اپنی پیٹ کاٹ لیتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی ہم پیسے دیتے رہتے ہیں. NFC ایوارڈ کے بعد کوئی یہ ہم سے بہت امیر ہیں لیکن پھر بھی ہر صورت ہم ان کو مدد کرتے ہیں، کرنی ہمیں چاہیے بھی. تو یہ ایک فاؤنڈیشن لرننگ پہ جو بہت اہم چیز ہے. جب بھی میں باہر جاتا ہوں تو وہاں پہ یہی بات ہوتی ہے، جو منسٹرز کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی ہیں یا مختلف جو ادارے ہیں، یونیسکو ہے یا ورلڈ بینک ہے یا FCDO ہے یا برٹش کونسل والے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، کیمبرج میں جاتا ہوں، جہاں بھی میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ فاؤنڈیشن لرننگ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. تو اس میں ہم میرا 20-21 جون کو کب ہے، جولائی میں جون میں
جون میں بجٹ ہے، اس میں 21 بجٹ میرا حال نکل چکا ہوگا. 21-22 جون کو ہم نے ڈیٹ رکھی ہے، انٹرنیشنل کانفرنس کرنے جا رہے ہیں فاؤنڈیشن لرننگ پہ. اور اس میں کافی سارے باہر سے منسٹر بھی آئیں گے، کچھ ایجوکیشنسٹ آئیں گے، ان اداروں سے بھی آئیں گے، جو صوبوں سے بھی ہمارے سارے چیف منسٹر پرائم منسٹر اس کو ان کے چیف گیسٹ ہوں گے. اور صوبوں کے چیف منسٹر، سیکرٹری صاحبان، سارے منسٹر صاحبان اسلام آباد میں، میرا سرینا میں ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہوگی تو اس سے بہت جو ہمارے انٹرنیشنلی ہمارے جو لوگ ہم پہ تھوڑا سا ایجوکیشن میں کہتے ہیں کام زیادہ کریں، تو اس کانفرنس سے ایک اچھا پیغام جائے گا، کچھ ان کو اویئرنیس بھی آئے گی ہم کب کر کیا رہے ہیں، تو اس میں وہ ہماری مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بھی آج ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا صوبوں کے ساتھ. تو آج کی بڑی مثبت سی ہماری میٹنگ تھی، جس میں سارے صوبوں نے، ایون آزاد جموں کشمیر نے اور جی وی نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اپنے اپنی سجیشن دی ہیں، اپنا اپنا بتایا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم بھی بڑے مطمئن ہوئے کہ پہلے میرا خیال تھا شاید صوبے کچھ سوئے ہوئے ہیں. ویسے تو پچھلے 4 سال جب پچھلی گورنمنٹ تھی وہ سوئے رہے ہیں. فرینکلی مجھے ہمارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر، انہوں نے کہا کہ جی میں نے کام پچھلے 10 سال میں شہباز شریف صاحب کا دیکھا تھا جب وہ چیف منسٹر تھے، تو جتنا کام انہوں نے کیا ایجوکیشن میں، بہت سارے صحت میں کیا، ہر جگہ کیا. ایجوکیشن کو جہاں وہ لے گئے تھے وہاں پہ جو 4 سال میں ان کو پیچھے کر دیا، سارے سسٹم کو پیچھے چلا گیا. اب میں تو اس پہ پریشان ہوں کہ اس کو دوبارہ اسی جگہ کس طرح لے کے آؤں جہاں شہباز شریف صاحب نے چھوڑا تھا. یہ وہ 4 سال ہمارے انفارچونیٹلی کوئی اچھا دور نہیں تھا میں کہوں گا، کیونکہ ہر شعبے میں تنزلی ہوئی، ہر ادارہ جو ہے وہ اس میں بھی ڈیٹوریشن آئی، اور وہ کام کرنا یا اس میں جو بھی ان کے معاملات تھے بظاہر اداروں کو مضبوط کرنے کے ادارے کمزور ہوئے. سسٹم ہماری گورننس کا یہ حال تھا کہ پنجاب میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا پنجاب کا ہی آتا ہے، تو وہاں پہ جس طرح کا انہوں نے بٹھایا ہوا تھا چیف ایگزیکٹو، چیف منسٹر، اس کے نیچے جو گورننس کا سٹائل تھا وہ گڈ گورننس بیڈ گورننس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا، بلکہ ایبسولوٹلی وہاں پہ کچھ اور ہی سلسلہ چلتا تھا. جس طرح فراگوگی کے ذریعے یا اور معاملات چلائے جاتے، ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح ہوتی تھی ود سم کنسیڈریشن، تو بدقسمتی تھی. لیکن انشاءاللہ وہ گیپ پورے کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشکل حالات سے گزرے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا تھا کہ یہ چارے صوبے ویری کائنڈ، اور انہوں نے اپنے اپنے بتایا ہے. ہم نے بھی اپنی کوئی جو ہمارا ویژن ہے یا ہماری پالیسیز ہیں یا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بتائے ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے. جی کوئی جی جی سر ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد میں 52,000 بچے اسکولوں سے والے ہیں اور 30 جون تک اپنا ٹارگیٹ اچیو کریں گے. سر اتنی جلدی ٹارگیٹ کیسے اچیو کریں گے کہ گزشتہ سالوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیم جو سچویشن ہے، عدد شمار اسی طرح کے ہیں. تو کیا ایسا پلان آپ نے کیا ہوا ہے کہ آپ 1 ماہ کے اندر 52,000 بچوں کو اسکولوں میں؟ اسی میں سر ضمنی لے لیں کہ اسلام آباد میں ماڈل کالج میں داخلے نہیں مل رہے، بہت شکایت آتی ہے خاص طور پہ. یہ ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی داخلے نہ ہونے کے برابر ہیں. تو کیپیسٹی کو آپ کیسے بڑھائیں؟ دیکھیں جو پہلے آپ نے کویشچن کیا ہے وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پرائم منسٹر شہباز صاحب ہیں، ہم ان کی ٹیم ہیں، اور ان کا طریقہ کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں میں ہم ایک فلائی اوور یا برج بنانا تھا میرے حلقے میں ریلوے کراسنگ پہ، تو وہاں جب بریفنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ ہم بنائیں گے، مجھے اب وہ یاد نہیں کہ 12 مہینے میں یا 8-10 مہینے میں، تو انہوں نے کہا یہ 3 مہینے میں کام کریں گے. وہ نیسپاک والے تھے، نیسپاک نہیں یہ NLC والے جو کانٹریکٹر تھے، تو انہوں نے ادھر ادھر کی، لیکن انہوں نے کہا جی نو، 1 دن ہی اوپر ہوگا، اور ڈیٹ دے دی، اور وہ کام کر رہے ہیں اور ہو جائے گا. اس طرح میں پچھلے ہفتے تھا اپنے علاقے میں، تو وہاں پہ انٹرچینج کا میں نے کچھ افتتاح کیا، تو وہ FWO والے تھے، تو ہے تو وہ فوجی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم 8 مہینے میں بنائیں گے. تو میں نے کہا مجھے 2 مہینے میں چاہیے، یہ رپورٹڈ ہے.
اور 2 مہینے میں وہ بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو یہ میں نے کہا ہے, یہ آپ کی بالکل ٹھیک سوچ ہے کہ پاس از پاسٹ. یہ 30 جون کے بعد بھی انشاءاللہ ہم ادھر ہی ہماری گورنمنٹ, تو مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا وہ زیرو ہوا ہے یا نہیں ہوا. اسٹریٹجی لمبی بات ہے لیکن ہم کر رہے ہیں. کیپیسٹی والی بات ہے جو ایڈمیشن. ہاں وہ بالکل. ہاں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس طرح سیک صاحب نے بتایا کہ ایوننگ کلاسز بھی ہم کر رہے ہیں اور نان فارمل اسکول بھی ہم کھول رہے ہیں. اور ایک ایڈمیشن کا بھی مجھے بہت زیادہ شور آتا ہے, تو اس میں بھی ہم آن لائن بھی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ایڈمیشن جو ہے نا آن لائن ہو, تاکہ کسی کو کوئی ایسے پرابلم نہ ہو. یہ بھی آپ ڈی جی کو کہیں کہ جی آن لائن پہ کام کریں. اور یہ آپ نے جس طرح صاحب نے بتایا کہ ایوننگ کلاسز میں کریں, یہ بہت پہلے بھی مطلب یہ بس ہم یہی فیس کرتے ہیں جو پہلے بھی کویشچن ہوا ہے کہ جی پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھی, تو اب بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن وہی مین بزنس. لیکن سر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں لے کے آئیں گے, لیکن جو موجودہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بکس نہیں ملی ہیں, ان کی ضروریات چیزیں وہ اسکولوں میں میسر نہیں ہے. پہلے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کلاسیں نہیں اسٹارٹ ہو گئے لیکن ان کے بچوں کو ابھی تک سلیبس نہیں ملا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو چیزیں ہیں میرے علم میں جو بھی آتی ہے میں اس کو فوری طور پہ اس کا ریزالو کرتا ہوں وہ ایشو. لیکن میں نے ان کو کہا ہے اپنی منسٹری کو, سیکٹری اور نیچے جتنے میرے ادارے ہیں, کہ اگر ہم, میں تو لفظ نہیں بولتا, لیکن اگر ہم ایک اسلام آباد چھوٹا سا ٹیریٹری ہے جو ہماری کیپٹل ٹیریٹری ہے, آئی سی ٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اگر ہم اس کو ماڈل ٹیریٹری یا ایک ایریا نہیں بنا سکتے ہر شعبے میں, اسپیشلی تعلیم میں, تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم کام کر ہی نہیں سکتے. پنجاب کا بہت بڑا صوبہ ہے, بڑے ایشو ہیں, سندھ ہے, لیکن اگر اتنی سی ایک جزیرہ چھوٹا سا ایک جگہ ہے اس کو بھی ہم نہیں کر سکتے, اگر اس کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے, تو میں سمجھتا ہوں پھر ٹائم ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا ملا ہے, 1 سال سے ہم ادھر ہیں, لیکن چیزیں بگڑی ہوئی ہیں, ان کو ٹھیک کرنا. لیکن میرا یہی ہے ڈائریکشن اور سوچ, اور ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ اس کو ماڈل ہم نے بنانا ہے ایجوکیشن میں, تاکہ صوبے اس کو فالو کریں, اس کا جو ماڈل ہے اس کو لے کے چلیں, تاکہ اسی پہ کام کریں. اچھا کریں گے تو وہ بھی اس کو دیکھ کے اڈاپٹ کر لیں گے. جی تھوڑا سا سوال ہے سر, پچھلے ایک سال سے ہم لوگوں نے کئی پیکیجز بھی بنائے ہیں. IA4 جو گرلس اسکول ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیول کا اتنا پیسے نہیں ہے, تو بسز کے بارے میں بتائیں سر, یہ بسز کب تک چلیں گی؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بسز والا مسئلہ جو ہے یہ ایک پروجیکٹ تھا. مطلب یہ کہ صرف وہی اسکول ہوتی ہے, باقی سب کے چلتے. نہیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, وہ ایک پروجیکٹ تھا جس کے تحت یہ بسیں چلتی رہیں, بسیں بند ہوئیں, کوئی ڈرائیور نہیں ہے, ٹیمپریری کسی جگہ سے کوئی جو پہلے ملازم ہے ان میں کوئی ڈرائیو کر سکتا ہے. 4 ڈرائیور ہیں. نہیں اوور آل ہم بات کر رہے ہیں یار, اب اوور آل بات کر رہے ہیں کہ یہ بعض ڈرائیور وہ فارمل ڈرائیور نہیں ہیں لیکن ان سے ڈیوٹی لے رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ ویسے ان کو ہم فیول کے لیے کرتے رہتے ہیں, اس کو آپ دیکھیں, اس کو ہم ایک ریگولرائز کریں اس سارے سسٹم کو, تاکہ یہ چلے. اور بسیں کوئی کھڑی ہوئی ہیں, کوئی خراب ہیں, کوئی کچھ ہے, یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی ہم انشاءاللہ دور کریں گے. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تو میرا لیے یہ نوٹ کر لیں اپنا وسیم صاحب, اس کو بھی میرا لیے ایک ایف ڈی والے ڈی جی کی بلا لیں, میٹنگ بلا لیں, میں میری طرف سے. یہی میں کہنے لگا تھا, آغاز ہم نے سارے کیے ہیں لیکن 4 سال انہوں نے برباد کر دیا, اب سارا بوجھ ہم پہ ڈال گئے. تو نہ تو فلول تھا, نہ ہی ڈرائیورس کی تنخواہیں دینے کے پیسے تھے, تو کچھ اسکولوں نے یہ کیا تھا کہ پیرنٹس کو بلا کے میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ آپ اگر پیسے دینے کے لیے تیار ہیں تو فلول اور ڈرائیور ہم اپنا رکھ دیتے ہیں. اور بہت سے اسکولوں میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں, مجھے پتہ ہے, گورنمنٹ کب تک ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ کوشش کرتے ہیں. مالی دیکھیں جو فائنانشیل کنڈیشن ہے اس میں تھوڑی پرابلم تھی, لیکن وہ بسیں چلنی چاہیے, بچوں کو ملنی چاہیے فیسلٹی. لیکن اگر بچے کی فیس کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے, مجھے پتہ ہے جو کیا انہوں نے,
اگر ریورس کیا ہے ہم نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں اگر آ جاتی تھوڑی سی فیس تو اتنا ہوتا نہیں ہے بوجھ، لیکن پھر بھی ہم نے جب ہمارے علم میں آیا تو ہم نے ریورس کر دیا تھا۔ 1000 سے 1500 روپیہ ایک بچے کا ملتا ہے۔ نہیں وہ میں نے کہا تھا باقی ریورس کر دیا، میں نے کرنا ہے تو تھوڑا کریں، لیکن ریورس کر دیا ہے میرے حال انہوں نے بڑھایا تھا تو اس کو پھر ہم نے واپس کر دیا سارا، جتنا بڑھایا تھا سارا میں نے کہا فوراً واپس اور کریں۔ باقی منسٹری مجھے یاد ہے کسی نے مجھے یہ واٹس ایپ پہ بھیجا تھا تو میں نے لاہور تھا، میں نے اسی وقت فون کیا رات وسیم صاحب کو، مجھے جو چیز پتہ چلتی ہے نا چاہے رات 12-1 بجے ہو، میں اسی وقت سیکٹری کو ڈائریکشن دیتا ہوں کہ یہ فوراً اسی وقت ٹھیک کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں یہ میرا اس کا تفصیل میں نہیں جا سکتے، اسی وقت ایکشن ہوتا ہے۔ سر اگر ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے تو ابھی سبھی لوگ ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو اسلام آباد کے اندر 175 بسیز ہیں، جبکہ ڈرائیورس کی بات کی جائے تو 350 سے اوپر ہیں۔ تو ان چیزوں کو ایزیلی مینیج کیا جا سکتا ہے، کیوں نہ آپ اس پہ کوئی ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو انٹرنل جو ایشو ہیں جو اسکول کالجز میں ہوتے ہیں ان کو وہ چیک کریں، کیونکہ یہ صرف مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں کم ہیں یا وہ ہاں چیزیں صحیح نہیں مینیج ہو رہی، تو بیسیکلی مینیج کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے، تو کیوں نہ آپ لوگ ایک کمیٹی بنائیں تاکہ وہ ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ان چیزوں کو مینیج کریں۔ کمیٹی کی مجھے نہیں سمجھ آئی، میں ادھر منسٹر ہوں، میں تو ایکسیسیبل ہوں، میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے، سارا دن آتے ہیں لوگ مجھے بتاتے ہیں جو جانتے ہیں، جو میرے پاس آتے جاتے ہیں میڈیا سے بھی، مجھے تو ایشو ہی نہیں ہے، لیکن کمیٹی دیکھیں کس قسم کی کمیٹی یہ کہہ رہے ہیں کس کی۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہر اسکول کے لیول پہ جو مسئلے ہیں ڈی جی کو نہیں وہ تو پہلی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ جو پیرنٹس کی کمیٹی ہوتی ہے یا اور کمیٹی ہوتی ہے، بات کریں نا ڈی جی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن 350 ڈرائیور ہیں، مجھے تو وہ یہ پتہ ہے کہ ڈرائیوروں کی کمی ہے اور دوسرے کسی چوکی دار جی ڈی جی صاحب سے 70 ڈرائیور ہیں، 70 ڈرائیور کم ہے نا، پرماننٹ جو ہیں وہ بسوں سے کم ہے ڈرائیور، جی بسوں سے ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں زیادہ ہیں، یہ آپ ہی اپنا ڈیٹا ٹھیک کر لینا۔ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیں، جی سے آپ کوآرڈینیٹ کر لیں۔ اچھا میں کر لیتا ہوں، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔